بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ اوکے نو پرابلم، چھوڑ دیتے ہیں، تم لوگ آؤ، میں ڈی جے کو کہتی ہوں گاڑی سامنے لے آئے۔ یہ کہہ کر وہ ہال سے باہر چلی گئی۔ اس کا فون بھی ڈی جے کے پاس تھا، اس لیے گاڑی کو دیکھنے کے لیے ہال کے ساتھ خالی پلاٹ میں گئی جہاں گاڑیوں کی پارکنگ تھی۔ ڈی جے گاڑی میں بیٹھ کر عطا اللہ خان نیازی کے گانے سن رہا تھا، بند دروازوں کے ساتھ۔ نوشی نے آواز دی، ڈی جے ڈی جے، مگر اس نے سنا نہیں شور کی وجہ سے۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں چمک چھلو، ایک لڑکا نوشی کی کلائی پکڑتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، چھوڑو مجھے حرام زادے، نوشی چیخی کلائی چھڑواتے ہوئے۔ ڈانس تو کرینا سے بھی اچھا کرتی ہو چمک چھلو، دوسرا لڑکا بولا۔ اتنے میں ڈی جے کی نظر پڑ جاتی ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، دوسرا لڑکا اسے زور سے گھونسا مارتا ہے اس کے پیٹ میں اور دھکا دیتا ہے۔ ڈی جے زمین پر گر جاتا ہے کمر کے بل۔ اسی دوران ہال کے مین دروازے پر خالہ نصرت یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ اوے بغیرتوں، کتے دے پتروں، چھٹ دو بچی نو۔ خالہ نصرت ایک بہادر دیہاتی عورت کی طرح ان پر لپکی۔ توشی اور فوزیہ ہال کے مین دروازے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ خالہ نصرت نے جاتے ہی جس لڑکے نے کلائی پکڑی تھی اس کے گال پر تھپڑ رسید کر دیا۔ لیاقت کا سارا غصہ اس کے گال پر نکلا۔ وہ دونوں لڑکے آنن فانن گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ ایک شور مچ گیا، چور چور، سب لوگ باہر دوڑے۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ چور تھے، پولیس کو فون کرو، کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ سیکیورٹی گارڈ کہاں تھا؟ مینیجر کو بلاؤ۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ سیکیورٹی گارڈ آ گیا، کسی نے بتایا۔ تم کہاں تھے؟ اعظم بصرہ غصے سے بولے، رانیہ کے والد۔ سر وہ میں پیچھے کھانا کھا رہا تھا، گارڈ ڈرتے ڈرتے بولا۔ مینیجر کہاں ہے؟ سر وہ ابھی چلے گئے، آفس کا ایک لڑکا بولا۔ اس دوران نوشی خالہ نصرت کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی اور وہ کانپ رہی تھی، ایک سردی اور دوسرا ڈر۔ اس کی عزت پر حملہ ہوا تھا۔ پاس پہنچ کر اعظم بصرہ بولے، میں پولیس کو فون کرتا ہوں۔ نہیں پاجی، بچت ہو گئی، موبائل چھین رہے تھے، چور تھے، یہ ڈی جے نے بڑی بہادری دکھائی، پولیس کو فون مت کریں، بڑے سوال پوچھتے ہیں۔ خالہ نصرت نوشی کو اپنی چادر میں لپیٹتے ہوئے بول رہی تھی۔ ڈی جے اپنی تکلیف بھول کر مسکرا رہا تھا، سب ڈی جے کی بہادری پر اس کو داد دے رہے تھے۔ ڈی جے صابن کی جھاگ کی طرح کھل اٹھا تھا۔ یہ بہادری نہیں، بے وقوفی ہے، موبائل ہی تو تھا، اگر بچی کو کچھ ہو جاتا تو؟ اعظم بصرہ غصے سے بولے۔ ڈی جے کی بہادری کی جھاگ اعظم بصرہ کے غصے سے فوراً بیٹھ گئی۔ اسے اپنی تکلیف پھر یاد آ گئی۔ میں تم لوگوں کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ اعظم بصرہ بولے۔ نہیں انکل تھینک یو، ہم چلے جائیں گے، توشی بولی پریشان چہرے کے ساتھ۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل آئے۔ راستے میں فوزیہ بولی، خالہ آپ نے یہ کیوں کہا چور تھے؟ میں ان کمینوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم ابھی بچی ہو، عزت کی سفید چادر پر بدنامی کا ایک چھینٹا بھی نظر آ جاتا ہے، گھر پہنچ کر فون کر دینا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے فوزیہ بولی۔ توشی کو دیکھ کر خالہ نصرت نے نوشی کا ماتھا چوما جو اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ بھی گاڑی سے اتر گئیں۔ سارے رستے نوشی نے ایک لفظ نہیں بولا، جیسے کومے میں ہو۔ وہ گھر پہنچے تو 12 بج چکے تھے۔ ان کے آنے سے چند منٹ پہلے ہی ناہید اور شعیبی کسی پارٹی سے لوٹے تھے۔ لاؤنج میں نوشی کی نظر اپنی ماں پر پڑی تو اس نے گلے لگ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سن کر شعیبی نیچے آ گیا جو سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اپنے کمرے میں جانے کے لیے۔ کیا ہوا بیبی، میری جان کیا ہوا؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ ناہید نے غصے سے ریاکٹ کیا۔ توشی کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ ڈی جے تم بتاؤ مجھے، ناہید غصے سے چلائی۔ ڈی جے نے سارا معاملہ بتا دیا، جو کچھ اس نے دیکھا تھا۔ کون تھے وہ لوگ؟ شعیبی جذباتی ہو کر بولا۔ ان کی تو میں، ان کی یہ ہمت، میں نہیں جانتا ان کے نام، ہاں ان کو پہچان لوں گا۔ ڈی جے آہستہ سے بولا، میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں۔ ناہید نے اپنے پرس سے فون نکالتے ہوئے کہا۔ رک جائے ماما، توشی نے آواز لگا دی۔ اس کے کانوں میں خالہ نصرت کے الفاظ گونجے، عزت کی سفید چادر پر بدنامی کا ایک چھینٹا بھی نظر آ جاتا ہے۔ کیا بتائیں گی پولیس کو؟ جو ہوا ہے؟ اور ہم کن کے خلاف کمپلین فائل کریں گے؟ ہم لوگ تو ان کا نام پتہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ ڈی جے کو کچھ یاد آیا۔ شابی سر، ان کو میں نے 2-3 دفعہ ایک سنوکر کلب ہے وہاں دیکھا تھا، شاید وہاں مل جائیں۔ چلو چلتے ہیں، تم پہچان تو لوگے ان کو؟ شعیبی کرخت لہجے میں بولا۔ شعیب رکو، میری بات سنو، بس معلومات لینا ان کے بارے میں، باقی بعد میں دیکھیں گے۔ ناہید نے سمجھایا۔ ماما دیکھنا کچھ نہیں ہے، ان کو مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی ہوگی بس۔ نوشی جلالی آواز کے ساتھ بولی۔ تم معافی کی بات کر رہی ہو؟ میں تو ان کو برباد کر دوں گی۔ ناہید آنکھیں پھاڑ کر بولی۔ ڈی جے کو اپنی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ کیوں اس نے پوائنٹ اسکور کرنے کی کوشش کی تھی؟ سارا سنوکر کلب انہوں نے دیکھ لیا مگر وہ نہیں ملے۔ کلب سے نکل کر جب شعیبی اور ڈی جے گاڑی میں بیٹھنے لگے تو شعیبی والی سائٹ پر آ کر ایک گاڑی پارکنگ میں رکی۔ کیوں شعیبی، کدھر جا رہے ہو؟ وکی نے آواز دی جو گاڑی سے اتر رہا تھا۔ مال لے کر آیا ہوں، آجا یاد کرے گا۔ دوسری آواز گونجی،
جو کہ سنی کی تھی۔ چھمک چھلو تو ہاتھ سے نکل گئی، مگر یہ تو ہے۔ وکی نے چرس کا ایک ٹکڑا شیبی کو دکھایا۔ یہی تھے، ہاں بالکل یہی تھے، ڈی جے اجلت میں بولا، شیبی کے کندھے کو ہلاتے ہوئے، جو کہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ ونڈ اسکرین سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ شیبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ نیچے اترا اور سنی کو مارنے لگا۔ وکی نے دیکھا، جو کہ سنی سے کچھ آگے چل رہا تھا، واپس پلٹا اور شیبی پر چڑھ دوڑا۔ وکی اور سنی جسامت میں ڈی جے اور شیبی سے زیادہ طاقتور تھے۔ ان دونوں نے ڈی جے اور شیبی کی خوب دھلائی کی۔ شور مچ گیا۔ سنوکر کلب سے لڑکے باہر آ گئے۔ حرام زادو، وہ میری بہن تھی، شیبی ماتھے اور ہونٹوں سے بہتے ہوئے خون کے ساتھ بولا۔ جن کے اوپر تو اپنے گندے ہاتھ صاف کرتا تھا وہ بھی کسی کی بہنیں تھیں۔ سنی غصے سے چیخا۔ اسے کچھ لڑکوں نے پکڑا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، بڑا غیرت مند بنتا ہے۔ ہمارے کیے ہوئے شکار پر کتنی دعوتیں اڑائی ہیں اس حرام زادے نے۔ وکی اپنے آپ کو لڑکوں سے چھڑاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اتنے میں سنوکر کلب کا مالک آ گیا۔ وکی اور سنی، نکلو یہاں سے، پولیس آ گئی تو معاملہ بگڑ جائے گا، نکلو نکلو۔ اس نے آنکھ کا اشارہ کیا۔ نکلو بادشاہو۔ گوگی بٹ، سنوکر کلب کا مالک، پھر سے بولا۔ وکی اور سنی جلدی سے وہاں سے کھسک گئے۔ بادشاہو، آپ بھی کمال کرتے ہو، کل تک اکٹھی عیاشی کرتے آئے ہو اور آج جوتیوں جوتی ہو رہے ہو۔ رات گئی بات گئی، ایک صلاح میری لے لو، اگر معاملہ پولیس میں لے کر گئے تو ننگا وہ تمہیں بھی کر دیں گے، آگے آپ کی مرضی۔ گوگی بٹ نے ڈی جے کی طرف دیکھا۔ اس غریب کو بھی لے جاؤ اور خود بھی پٹی شٹی کروا کر جانا۔ چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اوئے پپو، کلب بند کر دے۔ گوگی بٹ نے پاس ہی پرائیویٹ ہسپتال سے دونوں کی مرہم پٹی کروا دی اور ان دونوں کو گھر بھیج دیا اور فون ملایا سنی کو۔ بادشاہو، اگر کیس پولیس میں جاتا تو لاکھوں کا خرچہ تھا اور خاری وکھری بچت کروا دی ہے تم دونوں کی۔ اب چائے پانی پہنچا دینا، اوکے بائے۔ تم گھر کچھ بتانا نہیں۔ شیبی نے ڈی جے کو ہدایت دی دھیمی آواز میں۔ مگر یہ جو ہماری حالت ہوئی ہے، ڈی جے نے اپنے ماتھے پر بندھی پٹی کو چھو کر کہا، یہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے گاڑی کے ساتھ۔ شیبی منہ ٹیڑھا کر کے بولا، مگر چھوڑ۔ شیبی نے 5,000 کے چند نوٹ ڈی جے کی سامنے والی پاکٹ میں ڈال دیے۔ یاد رکھو وہ لڑکے ہم کو ملے ہی نہیں اور یہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ورنہ تم مجھے جانتے ہو اچھی طرح سے۔ شیبی نے روب جمایا، وہ تو میں آپ کو جان ہی گیا ہوں اچھی طرح سے۔ ڈی جے رک رک کر بولا۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اس کے باوجود نوشی اور توشی اور ناہید جاگ رہے تھے۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہوا ہے؟ ناہید شیبی کی طرف لپکی اسے دیکھ کر۔ توشی، پانی لاؤ بھائی کے لیے، تم بیٹھو یہاں پر۔ ناہید نے شیبی کو صوفے پر بیٹھایا۔ ڈی جے تم بتاؤ کیا ہوا؟ توشی بولی، کچھ نہیں جی، بڑے غیرت مند ہیں شیبی سر، جب سے سنا ہے بس خون اتر آیا ان کی آنکھوں میں۔ وہ تو ان کی قسمت اچھی، وہ ملے نہیں۔ پھر یہ چوٹیں؟ توشی پریشانی سے بولی، کیسے لگی تم دونوں کو؟ جب ہم اس نوکر کلب سے نکلے تو سڑک پار کرتے ہوئے گاڑی سے ٹکر ہو گئی شیبی سر کی۔ اور تمہیں کیا ہوا؟ توشی تشویش سے بولی، ان کی گاڑی سے ٹکر ہوئی اور میری ان سے۔ ویسے بڑے غیرت مند بھائی ہیں آپ کے، اللہ میری دشمن کو بچائے ایسے بھائی سے، آہستہ سے کہا منہ میں۔ جب ڈی جے اپنے کمرے میں جا رہا تھا تو بلال کی نظر اس پر پڑ گئی، جو کہ تہجد کے لیے اٹھ چکا تھا۔ وہ اسی لمحے سرونٹ کوارٹر میں گیا اس کے پیچھے۔ ڈی جے ساری کہانی گلشیر خان کو سنا رہا تھا، جو کہ لاہور آئے ہوئے تھے۔ اسی دوران بلال وہاں پہنچ گیا۔ اس نے سب کچھ سن لیا، واپس اپنے کمرے میں آ گیا، دودھ گرم کیا اور ڈی جے کے لیے لے کر گیا دوبارہ سے۔ ڈی جے یہ پی لو، بلال ہمدردی سے بولا۔ ڈی جے نے دودھ کا مگ ہاتھ میں پکڑا تو اس کی آنکھوں سے ضبط کے باوجود آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے دودھ کا مگ اپنے پلنگ کے ساتھ پڑے ہوئے اسٹول پر رکھ دیا اور خود بلال کے ساتھ لپٹ کر رونے لگا، زور زور سے، ایک بچے کی طرح۔ بلال نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ بلال سمجھ گیا کہانی کچھ اور ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اس نے دعا کی، یا اللہ میری مدد کر۔ بس ایک جملہ اس نے کئی بار دہرایا، صرف ایک جملہ۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ مسلسل بے چین تھا۔ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ کبھی وہ چلنا شروع ہو جاتا ادھر سے ادھر، کبھی بیٹھ جاتا۔ اس کے ذہن میں ڈی جے کے الفاظ گونج رہے تھے، اس چمک چھلو کو گاڑی میں ڈال۔ ان الفاظ سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے نوب پر ہاتھ رکھا، پھر اٹھا لیا، دستک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر روک لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اندر جائے یا نہیں۔ دستک دے کر پوچھ لے۔ اتنے میں بیجی توشی کے کمرے سے نکلتی ہے۔ بلال، تم یہاں؟ ناشتہ دے کر آئی ہوں، بیجی نے اسے بتایا۔ بلال اندر چلا گیا۔ ناشتے کی ٹرالی ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی، مگر ان دونوں نے ناشتے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تھوڑا سا کھا لو، توشی اصرار کر رہی تھی۔ چلو یہ جوس پی لو، بس تھوڑا سا۔ آؤ بلال بیٹھو، ناشتہ کر لو، توشی نے بلال کو دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھیں اور ناشتے کی ٹرالی ان کے سامنے بیڈ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ بلال کرسی لے کر ٹرالی کی دوسری طرف نوشی کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔
صبح کے 11 بج رہے تھے۔ بلال اس سے پہلے 2 دفعہ ڈی جے کے کمرے میں گیا تھا، مگر وہ سویا ہوا تھا۔ اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ اسے اٹھائے۔ اسی طرح اس نے نوشی کے کمرے کے کتنے چکر لگائے تھے۔ آپ اب آئے ہو؟ نوشی شکوے کے انداز میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی جلن کر رہا تھا، آنسو گالوں پر گرنا شروع ہو گئے۔ بلال خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس پر بہت سارے گلے شکوے تھے۔ جب خبر ہوگی تبھی آئے گا، توشی نے بلال کی وکالت کی۔ تم تو کہتی تھی کہ محبت کرنے والے محبوب کی سانسوں کا بھی حساب رکھتے ہیں، یہاں تو زخموں کی بھی خبر نہیں۔ نوشی نے بلال کی لا علمی کو نقص بتایا۔ بلال توشی کی طرف متوجہ ہوا۔ تم جانتی ہو کون تھے وہ لوگ؟ بلال نے توشی سے پوچھا۔ توشی نے لا علمی سے گردن ہلا دی۔ بلال اٹھا اور کمرے سے نکل آیا۔ ڈی جے ابھی تک سویا ہوا تھا۔ ایس ایم ایس گھر کے کام کاج میں مصروف تھا اور خان صاحب بھی موجود نہیں تھے۔ بلال اپنی گاڑی لے کر گھر سے نکل آیا۔ نوشی ٹیرس پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں آ کر توشی سے پوچھا، آج دن کون سا ہے؟ سنڈے، کیوں پوچھ رہی ہو؟ توشی بولی، چلے گئے ہیں۔ کون؟ توشی حیرت سے بولی، جن پر آپ کو مان تھا۔ نوشی کے الفاظ تو ادب لحاظ والے تھے، مگر اس کا انداز انتہائی تیکھا تھا۔ اب پتہ کرو، بھائی اور ماما بھی کچھ کریں گے یا پھر زبانی جمع خرچ ہی؟ توشی اٹھی اور جلدی سے شیبی کے کمرے کی طرف روانہ ہوئی۔ جب دروازے پر دستک دینے لگی تو اندر سے ناہید اور شیبی اونچی آوازوں میں جھگڑ رہے تھے۔ فار گاڈ سیک، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ لوگ بہت پاورفل ہیں، پولیس کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پلیز ماما، آپ میری بات سمجھیں، آپ خواہ مخواہ ایموشنل ہو رہی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ان سے کہو وہ آ کر نوشی سے معافی مانگ لیں۔ ناہید غصے سے بولی، امپاسبل، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیبی جلدی سے بولا تھا، امپاسبل؟ تم بھائی ہو؟ اتنا بڑا الیکٹرک شاک مجھے رات کو نوشی کی بات سن کر نہیں لگا تھا جتنا تمہاری یہ بات سن کر لگا ہے۔ چلو سولیوشن بتاؤ۔ ناہید سخت لہجے میں بولی تھی۔ رات گئی بات گئی، شیبی نے گوگی بٹ کا جملہ دہرایا تھا۔ آر یو میڈ؟ ناہید غصے سے چلائی۔ بی پریکٹیکل ماما، مجھے پتا ہے آپ ڈسٹرب ہیں، مگر ریالٹی یہی ہے۔ شیبی اطمینان سے اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ناہید ملامتی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے افسوس سے ٹھنڈی آہ بھری اور غصے سے کمرے میں سے نکل آئی۔ توشی باہر کھڑی تھی، دروازے سے کان لگائے ہوئے۔ ناہید نے کھا جانے والی نظروں سے توشی کو دیکھا اور پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کیا کچھ کہا ماما اور شعیب بھائی نے؟ نوشی فوراً بول اٹھی توشی کو دیکھ کر۔ جب وہ اپنے کمرے میں واپس لوٹی، ڈی جے سچ کہتا ہے، بڑا غیرت مند بھائی ہے ہمارا۔ شعیب بھائی پتہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا معافی تو انہیں ہر حال میں مانگنی پڑے گی۔ توشی جھوٹی مسکراہٹ سے نوشی کو بتا رہی تھی،